جو عبرت سے نہ سمجھے دلائل بھی نہ مانے تو قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ اگر کسی کا دل غازہ کے معصوم بچوں کی چیخیں نہیں چیر سکیں، بوڑھی ماں کی آہ و بکا اگر کلیجہ نہیں چیر سکی، جوان بیٹے کا لاشا اٹھائے بوڑھا باپ اور اس کے آنسوؤں سے بھیگی اور سسکیوں بھری آہو زاری اگر دل کو جھنجھوڑ نہیں سکی، تو پھر ایسی انسانیت کو قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی۔ بم دھماکوں کی گونج اگر آپ کے کان نہیں چیرتی، لڑاکا طیاروں کی گڑگڑاہٹ آپ کی سماعتوں کو چونکا نہیں رہی، ٹینکوں کی گرجدار آواز اگر آپ کو دہشت زدہ نہیں کر رہی، گولیوں کی تڑتڑاہٹ بھی اگر آپ کو کانپنے پر مجبور نہیں کر پا رہی، تو پھر قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ لاکھوں بے گھر ہونے والے افراد کی بے بسی اگر آپ کی آنکھوں میں نمی نہیں لا رہی، خیرات ملنے کے انتظار میں کھڑے بے بس افراد کو گولیوں سے چھلنی کرنے کا عمل آپ کو اگر گرا نہیں گزر رہا، گڑیا کو ہاتھ میں پکڑے بکھرے بالوں اور بڑی بڑی آنکھوں والی معصوم چھوٹی سی بچی کی خوف زدہ تصویر آپ کے رونگٹے کھڑے کرنے میں ناکام ہو گئی ہے، تو پھر قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی۔ کسی کی زمین پر ناحق قبضہ کر کے عوام کو بے دخل کرنا اگر آپ کو ظلم محسوس نہیں ہوا، کسی کی عبادت گاہوں کو بسمار کرنا بھی آپ کو گناہ عظیم نہیں لگا، اور مکینوں کے مکان، بچوں کی کلکاریوں سے ہری بھری گلیاں اور خواتین کی سرگوشیوں سے چہچہاتی بستیاں اگر آگ اور بارود کی بارش سے کھنڈرات میں تبدیل ہو گئیں اور آپ کا ضمیر سویا رہا، تو پھر قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، مگر جہاں ہزاروں بے گناہ تہ تیغ کر دیے گئے، ماؤں کی گود اجاڑ دی گئیں، سہاگنوں کے سہاگ شہید کر دیے گئے، معصوم بچوں کی مائیں ان سے جدا کر دی گئیں، اور پورے خاندان گولیوں، بموں، ٹینکوں اور میزائلوں سے خاکستر کر دیے گئے، اور دنیا کے سینکڑوں ممالک کے انسان قرارداد پاس کرنے اور ظالم کو مجرم قرار دینے کے باوجود بھی اگر کچھ نہیں کر سکے، تو پھر قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ اسرائیل ایک بدمست ہاتھی اور خونخوار بھیڑیے کی طرح پاگل مگر مکمل ہوش و حواس اور منصوبہ بندی کے تحت فلسطینیوں کو ان سے ان کی ارض مقدسہ چھیننے پر عمل پیرا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یمن، لبنان اور ایران میں بھی جنگ کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے اپنی دہشت کی دھاک بٹھانے کے ساتھ ساتھ مشرق وسطیٰ کا امن تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے، جبکہ UN اور دیگر عالمی انسانی حقوق کے ادارے صرف قراردادیں پاس کرنے اور فریقین کو ایک ایک قدم پیچھے ہٹنے کی درخواستیں کر رہے ہیں، ایک ایک قدم پیچھے ہٹنے کی۔ لیکن میں پوچھنا چاہتی ہوں، دنیا میں امن قائم کرنے کے ٹھیکیدار اقوام متحدہ سمیت انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کون پیچھے ہٹ جائے؟ کیا شہید بھائی کا جسم اٹھانے والی بہن ایک قدم پیچھے ہٹ جائے؟ جوان بیٹے کا جنازہ پڑھنے والا باپ کیا ایک قدم پیچھے ہٹ جائے؟ معصوم بچوں کو بھوک سے بلکتے دیکھتی ماں اس کے لیے کھانا تلاش کرنے کی بجائے ایک قدم پیچھے ہٹ جائے؟ یا پھر خیرات لینے کے لیے لائن میں لگے کھڑے بے بس عوام میں قدم پیچھے ہٹ جائے؟ یا پھر ہزاروں من وزنی اینٹ، سیمنٹ اور بجری کے ملبے کے نیچے دبے انسانی لاشیں نکالنے والے مجبور مددگار ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں؟ کون پیچھے ہٹ جائے؟ سجدوں میں پڑے آہذاری کرتے رب تعالیٰ کے قہر یا کرم کو پکارتے مجبور و مقہور ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں؟ یا پھر اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شکوے کے ہاتھ اٹھائے امت مسلمہ ایک قدم پیچھے جائے؟ آنسوؤں سے لبریز کپ کپاتے ہوئے ہونٹ اور لرزتے ہاتھ بارگاہ ایزدی میں اٹھائے مظلوم ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں؟ غزہ کے مظلوموں کے قدم تو شاید ناظرین ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں، مگر مجھے بتائیں آسمان کا سینہ چیرتی عرش مولا کو بلاتی ان کی عرضیاں کیسے پیچھے ہٹ جائیں گی؟ قبلہ اول کی سرزمین لہو سے تر ہوئی اللہ کے حضور گواہ بننے سے کیسے پیچھے ہٹ جائے گی؟ معصوم بچیوں کی اللہ کے حضور بھیجی گئی مظالم کی رداد کیسے ایک قدم پیچھے ہٹ جائے گی؟
شہیدوں کے خون سے لبریز اور ارض مقدسہ کی مہک سے لتھڑی ہوائیں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دستک دینے اور امت محمدی کے قصے سنانے سے کیسے پیچھے ہٹ جائے گی؟ کیا آسمان زمین پر ہوتے مظالم کو دیکھنے سے پیچھے ہٹ جائے گا؟ یا پھر تاریخ ظلم کے اس باپ کو اپنی کوکھ میں جگہ دینے سے پیچھے ہٹ جائے گی؟ مجھے بتائیں۔ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ روز قیامت، روز محشر، قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی۔ اللہ حافظ۔